ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ دعا ہے اصحاب کہف کی. اصحاب کہف نے یہ دعا مانگی تھی. کب مانگی تھی؟ کہ یہ 7 حضرات تھے اور وہ ایک ایسے بادشاہ کے دور حکومت میں تھے جہاں وہ ان کے اوپر توحید کی وجہ سے بڑا ظلم کرتا تھا. سارا معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا. بادشاہ خود مشرک تھا اور توحید کے قائلوں کو اوپر ظلم ڈھاتا تھا. تو اب یہ بیچارے پریشان تھے کیونکہ اس شہر میں رہنا جہاں ان کے اوپر اس طرح ظلم کیا جا رہا ہے یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو ان کا واقعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ ان آدمیوں کا کیا واقعہ ہے کہ جو 300 سے زائد سال غار میں پڑے سوتے رہے تھے. اور وہ عجیب واقعہ ہے. کہنے والے نے یہ کہا تھا کہ وہ عجیب واقعہ کہ جس میں کچھ لوگ غار میں پڑے سوتے رہے تھے 300 سال تک، وہ کیا واقعہ ہمیں بتائیں. وہ ایک طرح سے یہ واقعہ مشہور تھا عیسائیوں کے اندر، اہل کتاب میں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کیا پتہ ہوگا، کیونکہ یہ عیسائی کتابوں میں تھا اور کہیں اور کسی کو اس کا زیادہ پتہ نہیں تھا، اور تھا عجیب دیکھنے میں. تو قرآن کہتا ہے، جب اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ کوئی عجیب چیز تھی؟ تم اس کو عجیب سمجھ رہے ہو؟ یعنی ہماری قدرت سے کیا چیز بعید ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے، اگر میں نے اپنی قدرت سے کوئی ایسا کام کیا جو دیکھنے میں بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے، وہ میرے لیے کوئی عجیب نہیں ہے. شروع یہاں سے کیا ہے واقعے کو. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی عجیب چیز تھی؟ بتا یہ دیا کہ کچھ بھی مانگ رہے ہو اللہ تبارک و تعالی سے، کچھ بھی مانگ رہے ہو تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، میں مانگوں گا تو کہاں ملے گی مجھے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز عجیب نہیں ہے، کوئی چیز عجیب نہیں ہے. تو تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت عجیب واقعہ ہے، کوئی عجیب نہیں ہے. اس لیے کہ میری قدرت میں تو سب کچھ ہے، جس طرح چاہوں کر دوں. تو سکھا یہ دیا کہ دعا مانگتے وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے بندہ تو یہ نہ سوچے کہ یہ کیسے ہوگا. یعنی ایک طرف مانگ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اور دل میں شک بھی ہو رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہوگی، بڑی غیر معمولی بات ہوگی، کیا مانگوں اللہ میاں سے. بعض اوقات دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے. تو پہلے لمحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کو ختم کر دیا کہ یہ جو 300 سال تک وہ پڑے سوتے رہے غار میں اور زندہ رہے، یہ تم اس کو عجیب سمجھ رہے ہو؟ تو کیا سمجھتے ہو عجیب چیز ہے؟ ارے کیا عجیب ہے، ہماری قدرت سے، ہماری رحمت سے کیا چیز بعید ہے. اس واسطے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں جو کچھ مانگ رہا ہوں وہ تو بڑی عجیب بات مانگ رہا ہوں، تو پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو کتنی ہی عجیب چیز نظر آ رہی ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے گا تو وہ کچھ عجیب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یہیں سے کہانی شروع کی ہے قرآن کریم نے. تم سمجھتے ہو کوئی عجیب چیز تھی؟ کچھ بھی عجیب نہیں تھا، ہماری قدرت سے کیا بعید تھا. پھر آگے واقعہ بیان کیا، اذا الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اب سنو قصہ، پہلے یہ بات دہن نشین کر لو، کوئی بات عجیب نہیں ہمارے ہاں. اور پھر آگے واقعہ سنو، اذ الفتية الى الكهف، کہ جب وہ نوجوان جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ جب انہوں نے پناہ لی غار میں تو انہوں نے کیا کیا تھا. پناہ لی غار میں وہی بات کہ
شہر میں حاکم جو ہے وہ ظالم تھا، توحید کے عقیدے کا مخالف تھا، توحید والوں پر ظلم کرتا تھا. اب گھر میں وہاں شہر میں رہیں تو ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور شہر سے باہر جائیں تو کھائیں پیئیں کہاں سے؟ اس کے لیے ہمارا انتظام کیسے ہو کہ ہم کہاں کوئی مکان ہو، کوئی گھر ہو، کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں کے جا کے چھپ جائیں. تو اور کچھ بھی نہیں تھا، ایک غار تھا، اس میں جا چھپے، وہاں پناہ لی. اب کیا کیا کہ چاروں طرف سے اسباب کے جتنے راستے تھے وہ بظاہر بند، نہ شہر میں جا سکتے ہیں، نہ کسی ایسی جگہ جا سکتے ہیں کہ جہاں امن و سکون کے ساتھ رہ سکیں، کھانا پینا بھی ان کو مہیا ہو جائے. اس وقت دعا کی انہوں نے وہاں جانے کے بعد کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ. پہلی بات کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت دے دیجیے، رحمت عطا فرما دیجیے، رحمت عطا فرما دیجیے، خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دیجیے. رحمتا من لدنک، یہ عجیب عنوان ہے کہ خاص اپنے پاس سے دے دیجیے. صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ رحمت دے دیجیے، رحم فرما دیجیے، لیکن کہا کہ رحمت خاص اپنے پاس سے دیجیے. کیا معنی؟ کہ ایک تو رحمت آپ کی وہ ہے کہ جو سب بندوں کے اوپر ہے، سارے بندوں پر. ہر ایک آدمی جو ہے وہ سانس لیتا ہے، زندہ ہے، وہ بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، نیند آتی ہے تو سوتا ہے. یہ ساری اللہ تعالی کی رحمتیں ہی تو ہے نا. لیکن وہ رحمتیں سب کے لیے عام ہیں. تو وہ رحمتیں تو آپ کی ہیں جو سب کچھ بھی ہے، لیکن ہمیں آج اس ضرورت ہے آپ کے پاس سے کوئی خاص رحمت کی، جو آپ کے پاس سے خاص آئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، ایسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. نہ ہم شہر میں واپس جا سکتے ہیں، اور نہ ہمیں اس صحرا اور جنگل میں کوئی زندگی کے آثار نظر آتے ہیں کہ اس میں رہ کر ہم اپنی زندگی گزار لیں گے. اس مصیبت میں ہے. تو اس واسطے ہمیں ایسی رحمت کی ضرورت ہے جو خاص آپ کی طرف سے ہو. یعنی کہ عام جو رحمتیں ہیں ان کے علاوہ ہمارے لیے کوئی غیر معمولی رحمت عطا فرما دیجیے. من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے آسانی سے مہیا کر دیجئے ہمارے اس معاملے میں کوئی بھلائی کی چیز. ہمارے اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ کہ ہم ظلم و ستم سے تنگ آ کر شہر سے نکل چکے ہیں، آگے بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. تو ہمارے اس معاملے میں آپ کیا دے دیجئے؟ کوئی بھلائی کا راستہ ہمارے لیے آسانی کے ساتھ پیدا فرما دیجئے. رشدہ، یہ رشدہ کا لفظ جو ہے میں نے ترجمہ بھلائی سے کر دیا، ورنہ بڑا عجیب جامع لفظ ہے. ایک تو ہوتی ہے ہدایت تو، اور ایک ہوتی ہے رشد اور رشد، جس کا یہاں پر استعمال کیا گیا. ہدایت عام طور سے جو ہے وہ روحانی معنی میں آتی ہے کہ آدمی صحیح دین کی طرف چلا جائے، صحیح راستہ اختیار کر لے. لیکن رشد کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت آتا ہے کہ آدمی جو کام کرے وہ ٹھیک کرے، جو کام کرے ٹھیک کرے. وہ ہے چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو. دنیا کا کام بھی اگر کوئی آدمی ٹھیک طریقے سے نہیں کرے گا تو خراب ہو جائے گا نا. تو دنیا کے کام میں بھی رشد کی ضرورت ہے. اور رشد جو ہے یہ در حقیقت یہ مسلمان کو بھی چاہیے، کافر کو بھی چاہیے، کیونکہ اتنا رشد ہو کہ صحیح طریقے سے کام کرے. کوئی اگر بات کہی جا رہی ہے تو ڈھنگ سے سنے. یہ ساری باتیں اس کے اندر داخل ہیں. صحیح، ٹھیک. اللہ، تو یہ لفظ بڑا اہم ہے.
کہ ہمیں اپنے خاص رحمت سے ہمیں کوئی ایسا طریقہ سجا دیجئے جو آسانی سے ہمارے لیے رشد یعنی رشد کا راستہ پیدا کر دیں. اب پیغمبر کہتے ہیں جب ان سے خطاب ہو رہا ہے کافروں سے تو کہتے ہیں الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو ڈھنگ کی بات سن سکے، ڈھنگ کی بات سن سکے؟ ایسا آدمی نہیں ہے تم میں کوئی. مطلب کافروں میں بھی رشید ہو سکتا ہے کہ وہ جو کم از کم سوچے سمجھے صحیح طریقے سے بات کو سنے. تو یہ ساری باتیں رشد کے اندر داخل ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ ہدایت دے دیجئے، بلکہ یہ فرمایا کہ آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمیں رشد عطا فرمائیے، رشد عطا فرمائیے، یعنی جو کام کریں وہ ڈھنگ سے کریں، ٹھیک کریں، اس کا انجام بھی اچھا ہو. رشد ان تینوں معنوں کو شامل ہے. ایک تو یہ کہ کام ٹھیک کریں، دوسرا یہ کہ ٹھیک طریقے سے کریں، تیسرا یہ کہ اس کا انجام بھی اچھا ہو. یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے رشد. تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اپنے پاس سے مجھے دے دیجیے. اب دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی مشقت ہو رہی ہے، بڑی پریشانی لائق ہو رہی ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے آدمی پریشان ہے کہ کس طرح اس منزل کو طے کروں. تو لفظ بھی کیا استعمال کیا؟ ہیئ لنا، ہمارے لیے آسان کر دیجئے وہ راستہ جو ہمارے لیے بہتری کا ہے، جو ہمارے لیے نجات کا ہے، وہ راستہ ہمارے لیے آسانی سے مہیا کر دیجئے. یہ دعا کی. تو پہلا ہی کام کیا کیا؟ پہنچتے ہی غار میں پہنچتے ہی یہ دعا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری قدرت پر بھروسہ کر کے، میری رحمت پر بھروسہ کر کے یہ دعا مانگی. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. تو ہم نے کیا کیا کہ ان کے کانوں پر تھپکی دے دی کئی سال تک کے لیے. کانوں پر تھپکی دینا یہ کنایا ہے سلانے سے، ہم نے ان کو سلا دیا کئی سال. یعنی وہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مانگا کیا تھا انہوں نے، اور پھر اس کا مختصر خلاصہ یہ بتا دیا کہ ہم نے کئی سال تک ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا. آگے تفصیل بعد میں بیان فرمائی. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، وہ بعد میں تفصیل آگے بیان فرمائی، لیکن نتیجہ پہلے بتا دیا. اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. تو پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالی نے سلا دیا ان کو، اور 309 سال سوتے رہے غار میں. 309 سال نہ موت آئی، نہ کھانے پینے کی حاجت ہوئی، نہ گلے سڑے، پڑے سوتے رہے. اور اس کا ظاہری سبب بھی قرآن نے بتا دیا کہ سورج نکلتا تھا تو ان کے غار سے کترا کے گزر جاتا تھا اور وہ الگ وہ پڑے سوتے رہتے تھے. 309 سال کے بعد آنکھ کھلی تو اب دیکھا کہ بھئی ہم سو کے اٹھے ہیں، اب کچھ بھوک لگی ہوگی کہ ابھی کھانا چاہیے. تو کسی کو بھیجا کہ جا کے بھئی شہر سے کوئی کھانے پینے کی چیز حلال لے آؤ، اگر حلال کہیں سے تو ملے. تو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ذرا خفیہ طریقے سے جانا، چھپ چھپا کر، کیونکہ اگر بادشاہ کو پتہ لگ گیا تو پھر ہمیں گرفتار کرے گا، پھر ہمیں ظلم کرے گا. اب جہاں جا کر وہ کھانا لینے کے لیے گئے کسی دکان پر، تو وہ پرانا سکہ کہیں پڑا ہوا تھا 309 سال، وہ اس کو دکھایا کہ بھئی اس کے دے دو کھانا. وہ کہتا ہے بھئی تم کہاں سے لے آئے سکہ؟ یہ تو سکہ اب چلتا نہیں، 309 سال پہلے کا سکہ ہے. تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ کیا قصہ ہو گیا. اس وقت انقلاب آ چکا تھا ملک کے اندر، بادشاہ نیک آ گیا تھا، نیک حکمران آ گیا تھا.
جب اس کو پتا چلا تو اس نے ان کو بلایا اور اکرام کیا اور بڑے عزت کے ساتھ رکھا، اور بالآخر جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے لیے ایک مسجد تعمیر کی بادشاہ نے. یہ واقعہ ہے. لیکن شروع یہاں سے ہوا ہے کہ جب غار کے منہ پر پہنچے تو یہ دعا کی کہ یا اللہ رب آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اب یہ واقعات جو سنا دیا قرآن کریم نے، یہ کس لیے؟ ویسے ہی قصہ کہانی کے طور پر کہ بھئی افسانہ سنا دیا ایک کیسا ہوا تھا. ظاہر ہے قرآن کریم نہ افسانے کی کتاب ہے نہ کہانی کی کتاب ہے. یہ تو جو بات ہے وہ کسی مقصد سے ہے، کوئی سبق سے ہے. سبق یہ دے دیا پہلے یہ کہہ کر کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی جو ہم نے 300 سال تک سلائے رکھا. یہ کوئی عجیب بات ہمارے لیے کوئی عجیب نہیں تھی. تمہارے لیے عجیب لگتی ہوگی تمہیں، ہمارے لیے تو کچھ عجیب نہیں تھی. تو یہ سبق دے دیا کہ جب کبھی تم کسی مشکل میں گھرو، کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو اس طرح مانگو جیسے اصحاب کہف نے مانگا تھا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ مانگو. تو ایسے ہماری قدرت کے معجزے تمہیں نظر آئیں گے اگر تم نے ڈھنگ سے مانگا، اگر تم نے اہتمام سے مانگا، سوچ سمجھ کر مانگا، تو پھر ایسے تمہیں ہماری قدرت کے اور رحمت کے ایسے معجزے نظر آئیں گے جو تمہیں عجیب لگیں گے، لیکن ہمارے لیے کوئی عجیب نہیں. جو کوئی مشکل پیش آئے یہ مانگو. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا